اپنے بچے کے دل کے اندر نماز کی عظمت کو بٹھائیں اور اس نماز کی عادت کو دلانے کے لیے، اس کا پابند بنانے کے لیے تاریخ میں ہمارے سامنے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ حضرت بابا فرید ننھے سے تھے، ماں نے چاہا میرا بیٹا نمازی بن جائے، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سویٹ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے کہا ماں میں اگر نماز پڑھوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹے تجھے شکر ملے گی، اور پھر ان کو لے جا کر وضو کروایا، اور جیسے وضو کرنے میں مصروف ہوئے ماں مصلی کے نیچے جا کر کے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی۔ اب وہ نماز پڑھ کر کے مصلی ہٹاتے، نیچے سے شکر ملتی تو شکر کھا لیتے تھے۔ اس طرح سے 5 وقت کا نمازی ماں نے بنایا، جب وہ وضو کے لیے جاتے ماں مصلی کے نیچے شکر رکھ دیتی۔ زندگی ایسے گزرتی رہی، تھوڑے سے بڑے ہو گئے، اتفاق سے دوستوں کے ساتھ کہیں کھیلنے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہوا، خیال آیا نماز کا، مصلی بچھایا انہوں نے۔ دوستوں نے کہا کہ آج تم مصلی بچھا رہے ہو، نماز پڑھو گے؟ کہاں تم کو نہیں معلوم نماز پڑھتے ہو تو مصلی کے نیچے سے شکر ملتی ہے۔ اب ماں کو خیال آیا کہ نماز کا وقت تو ہو چکا ہے، اب میرا بیٹا جہاں بھی ہوگا نماز پڑھے گا، تو آج اس کے مصلی کے نیچے میں تو شکر نہیں رکھوں گی، اور اگر آج میں نے شکر نہیں رکھی اور میرے بچے کو شکر نہیں ملے گی تو بھرم ٹوٹ جائے گا۔ ماں سجدے میں چلی گئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا ہمیشہ میں رکھتی تھی تیری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے، آج تو اپنے کرم سے غیب سے انتظام فرما دے۔ چنانچہ جب حضرت بابا فرید نماز پڑھتے مصلی ہٹاتے ہیں تو نیچے شکر کا خزانہ ملتا ہے، اسی سے آپ کا لقب پڑ گیا گنج شکر۔ یہ ماں کی ٹریننگ کا اثر ہے۔ آج ہماری مائیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے انگلش بولے، ڈانس کریں، یہ کریں وہ کریں، خدا را ان چیزوں پر توجہ مت دو، ورنہ بڑھاپے میں سوائے افسوس کرنے کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اور بچے پھر نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ بچوں کو نماز کا عادی بناؤ۔ جانتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، ایک بچہ بلکہ ایک شخص بہت ہی گنہگار اور سیاہکار تھا، اس کی بیوی امید سے تھی، وہ مرنے سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کرتا ہے کہ میری بیوی تیرے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے، جب وہ پیدا ہو اور کچھ چلنے کے لائق اور بولنے کے لائق ہو جائے تو اسے قرآن شریف، اسے دین کی تعلیم دینا، اسے اللہ کی کتاب سکھانا۔ اس کا انتقال ہو گیا، اس شخص کا بچہ پیدا ہوا، گنہگار تھا باپ، خطاؤں میں ڈوبا ہوا تھا باپ، بے پناہ برائیاں کی تھی اس کے باپ نے، اس بچے کے باپ نے۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ کچھ بولنے کے لائق ہوتا ہے تو ماں کو اپنے شوہر کی وصیت یاد آتی ہے اور انگلی پکڑ کے بچے کو مدرسے میں لے جاتی ہے۔ جیسے ہی بچہ مدرسے میں پہنچا اور استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے جیسے ہی پڑھا، اس بچے کے باپ پر جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اللہ نے وہ عذاب اٹھا دیا۔ بیوی خواب میں دیکھتی ہے کہ شوہر عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اللہ عز و جل نے اس شوہر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ رب سے پوچھتی ہے کہ میرے شوہر پر سے عذاب اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب دیا جاتا ہے جس کا بچہ زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ جس کا بچہ مجھے رحمان و رحیم کہہ کر کے پکارے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے بچے کو، اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب دوں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، قرآن سکھایا، تو یہ ہمارے بچے ہماری قبر کے لیے نجات کا سامان بن جائیں گے۔ تو نماز اس کا پنکچول بنائے، اس کی عادت۔ میں دیکھتا ہوں بہت ساری ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ آج بھی اللہ کا احسان ہے کہ روزے اور نماز کی کسی حد تک پابند ہیں۔ چھوٹا سا مصلی ہوتا ہے، مدینہ شریف سے لے کر کے آتی ہیں، کھڑی ہوتی ہیں تو بچے کو وہ مصلی بچھا کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کرتی ہے۔ بڑی اچھی عادت ہے اور اس کی طرف مزید توجہ ہونی چاہیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بچوں پر بے پناہ مہربان، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو تو اس کو مار کر کے نماز پڑھاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے اور پیچھے
بچے صف کے اندر بچوں کے رونے کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شارٹ کر لیتے تاکہ وہ بچے چپ ہو جائیں اور ماؤں سے بچے مل کر کے ان کا رونا بند ہو جائے. اتنا پیار کرنے والے حضور بچوں سے، لیکن 10 سال کی عمر میں بچہ نہ پڑھے تو حضور فرماتے مار کر نماز پڑھاؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال کا جب بچہ ہوتا ہے تو اس کے اندر خواہش انگڑائیاں لیتی ہے، وہ بالغ ہونے کے قریب ہوتا ہے. اس کے دل و دماغ میں مختلف قسم کے خیالات، سوالات اور بہت ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں آتی ہیں. اب وہ قریب بالغ ہونے کے ہیں، اب 10 سال کی عمر میں بالغ تو نہیں ہوا، لیکن تم نے اگر نماز کا پابند بنا دیا تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو تمہارے بچے کو تم نے بالغ ہونے سے پہلے برائی سے بچنے کا عادی بنا